الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم استغفر اللہ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم قلت حیلتی انت وسیلتی ادرکنی یا رسول اللہ انظر حالنا یا حبیب اللہ اسمع قولنا اننی فی بحری ہم مغرق خذ یدی سہل لنا اشکالنا آمین یا رب العالمین ربی زدنی علما ثم قل ربی زدنی علما ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر اللہم فقہنا فی الدین وبک نستعین آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے ٹاپک جو ہے وہ ہے یوم ترویہ یعنی 8 ذی الحج۔ اس سے پہلے ہم شروع کریں، آپ سے درخواست کرتی ہوں کہ آپ رحمہ فار آل یوٹیوب کا جو چینل ہے اس کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، شیئر کریں اور اس کا بیل کا بٹن آل پہ کر دیں تاکہ ہر نئی آنے والی جو ویڈیو ہے اسلامی آپ تک پہنچ سکے۔ اب تک آپ سب جو دیکھ رہے ہیں ان تمام دیکھنے والوں کا میں بہت شکر گزار ہوں۔ اللہ ہم سب پر اپنی رحمتیں نازل فرمائے، آمین ثم آمین۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کے ذکر کے علاوہ زیادہ کلام نہ کیا کرو، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے ذکر کے علاوہ کلام کی کثرت دل کو سخت کر دیتی ہے، اور لوگوں میں اللہ تعالیٰ سے سب سے زیادہ دور وہ شخص ہوتا ہے جس کا دل سخت ہوتا ہے۔ استغفر اللہ۔ ترمذی شریف کی یہ حدیث مبارکہ ہے اور اس کا نمبر ہے 2419، اور کتاب الزہد ہے، اس کا پیج نمبر ہے 62۔ استغفر اللہ۔ اپنی دل کی سختی کے بارے میں آج جو پتہ چلا اس پر نکلا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کی توبہ قبول کرتے ہوئے ہمیں دل کی جو سخت ہو جاتا ہے اس سے بچائے، اور اپنے ذکر کے ساتھ ساتھ اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے حبیب پر کے ذکر کے ساتھ درود پاک بھیجتے ہوئے اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کی زبانوں کو دل کی سختی سے محفوظ فرمائے، آمین ثم آمین۔ آئیے اپنے اصل ٹاپک کی طرف چلتے ہیں، جانتے ہیں 8 ذی الحج کے بارے میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، وَآذِنُوا فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ وَيَأْتُوكَ رِجَالًا وَرُكْبَانًا۔ ترجمہ ہے، اے ابراہیم، تمہاری اولاد ہو یا دوسرے مومن، سب کو حج کے لیے پکارو، کچھ ان میں سے باپیادہ اور کچھ دبلے اونٹوں پر سوار حج کے لیے تمہارے پاس دور اور نزدیک کی مسافتوں سے آ جائیں گے۔ یہ آیت سورۃ حج کی ہے اور یہ سورہ قرآن پاک کی صورتوں میں ہے، کیونکہ اس میں مکی آیات بھی ہیں اور مدنی بھی، سفری بھی ہیں اور حضری بھی۔ حضری کہتے ہیں غیر حالتی سفر کے، رات والی بھی ہیں، دن والی بھی ہیں، ناسخ بھی ہیں، منسوخ بھی ہیں۔ اب اللہ سبحانہ تعالیٰ کی یہ بات ہمیں یہاں پتہ چلی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ سب کو پکارو حج کے لیے، تمہارے پاس وہ آ جائیں گے۔ تو اس آیت میں حج کے لیے ایک عمومی حکم اس وقت دیا تھا جب خانہ کعبہ کی تعمیر سے فارغ ہو کر انہوں نے جناب الہی میں عرض کیا تھا، کنہوں نے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بات ہو رہی ہے، جب تک تکمیل پوری کری۔ پارہ نمبر 1 میں بھی، شروع میں بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ از یارفع والی آیت مبارکہ آپ ضرور دیکھیں گے، جب وہ بلند کر رہے تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام دعائیں مانگتے تھے، تو اسی طرح ہم کو بھی اپنے دعائیں مانگتے ہوئے زندگیوں میں کاموں کا جو نیک کام ہے اس کا آغاز کرنا چاہیے، کیونکہ اس میں یہ پتہ چل رہا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جب خانہ کعبہ کی تعمیر سے فارغ ہوئی حضرت ابراہیم علیہ السلام، تو انہوں نے عرض کیا کہ اس مکان کا حج کون کرے گا؟
کہ میں نے یہ تعمیر تو کر لیا، اس کی مکمل ہوگی، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا حج کے لیے لوگوں کو پکارنے کا حکم دیا پھر کہ اعلان کر دو۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے عرض کیا پروردگار میری آواز کہاں تک پہنچے گی؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم اعلان کرو، پکارو لوگوں کو، اس کا حکم دیا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے۔ تو پہچاننا میری ذمہ داری ہے، پہنچانا یعنی کام کرنے کا حکم دے دیا۔ عرض کیا کن الفاظ میں دعوت دوں؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہو لوگو تم پر قدیم گھر کا حج کرنا فرض کر دیا گیا ہے۔ تو پھر اس کے بعد جب فرض کر دیا تو آسمان اور زمین والوں نے سن لیا، سبحان اللہ، جب پکارا، اور آپ نے یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کوہ کیس پر چڑھ گئے۔ یہ وہی پہاڑی ہے جس کی تلہٹی میں صفا کی پہاڑی ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جب چڑھ کے اور انگلیاں اپنے کانوں میں رکھ لیں اور اعلان کیا لوگوں اللہ تعالیٰ نے تم پر حج فرض کیا ہے، لہذا تم اپنے پروردگار کا حکم قبول کرو، سبحان اللہ۔ تو اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس پکار کہتے ہیں ندا کو ہر اس مومن مرد اور عورت نے سن لیا جو روئے زمین پر موجود تھا، یا سلب پدر یا شکم مادر میں تھا۔ آج کل حج کے موقع پر جو لبیک کہی جاتی ہے یہ اسی دعوت کے جواب میں جو اللہ کے حکم سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دی تھی، اور اسی روز اسی دعوت پر جس نے لبیک کہا تھا وہ خانہ کعبہ کی زیارت کے بغیر دنیا سے رخصت نہیں ہوگا، سبحان اللہ۔ دعا کریں کہ ہم بھی ان میں شامل ہوں، اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو بھی نصیب کر دے کہ ہم دنیا سے رخصت ہونے سے پہلے حج مبارک کر لیں۔ جو آج حجاج کرام اللہ تعالیٰ کے گھر میں پہنچے ہوئے ہیں بڑے خوش قسمت ہیں، لیکن ہم یہاں رہ کر اللہ تعالیٰ کا حمد و ثنا کریں، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں کہ اللہ تعالیٰ کی جب اذن ہوگا تو انشاءاللہ اس امید پہ کہ لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ تعالیٰ دعاؤں کو قبول فرماتا ہے، ہم ادھر رہ کے بھی وہ کام کریں جو اللہ کو پسند ہیں، اپنی نیتیں کر لیں، آئندہ سال 2 رکعت نماز نفل پڑھ کے نیت کر لیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہمارے اہل و عیال کو ہمیں صحت تندرستی کے ساتھ حج بیت اللہ نصیب فرما، اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے روضہ اقدس پہ جا کر درود پاک درود و سلام پڑھنا نصیب فرما۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم پر نظر کرم ہو جائے، ایز اے امتی آپ دعا ہم سب کریں، اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کے وسیلے فضیلے سے توسل سے ہماری دعاؤں کو قبول و منظور فرما لے، اور اپنے گھر میں یا اللہ پاک ہماری حاضری نصیب کر دے۔ یہ دعاؤں مانگنے کے ٹائم ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا سے پہلے ہر سال جائیں اور ایک حج تو کرائے، جنہوں نے ابھی تک نہیں کیا، جو نہیں گئے اور جو کر رہے آئے ہیں ان کا اللہ تعالیٰ قبول و منظور فرمائے، جو کرنے گئے ہیں ان کا بھی اللہ تعالیٰ قبول و منظور فرمائے، اور حج کر کے اس کا آ کے سنبھالنا بہت ضروری ہے، یہ نہیں۔ اور حج ایک ایسا ہے کہ مقام ہے کہ حج انسان کو ایسا بنا دیتا ہے جیسے ایک نیو بورن بیبی ہوتا ہے کہ جس کے کوئی گناہ نہیں ہوتے، وہ صاف شفاف دنیا میں روح آئی ہے، تو اب آ کے انسان اس کو سنبھالنا جو ہے نا وہ بہت ضروری ہے۔ اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جب یہ کر دیا تو مشاہدہ ہے کہ ہم جب کسی سے ہم کلام ہونا چاہتے ہیں تو اسے اپنی طرف متوجہ کرتے ہیں۔ متوجہ کرنے کے بہت سے طریقے ہو سکتے ہیں، کوئی چیز بجا کر متوجہ کیا جاتا ہے، آواز دے کر متوجہ کیا جاتا ہے، کسی کے ذریعے پیغام بجا کر متوجہ کو توجہ کو کرنا، سنیں، یا ذہنی اور روحانی طور پر ارتکاز توجہ کے ساتھ متوجہ کیا جاتا ہے۔ ہر مذہب میں اپنے پیروکار کو متوجہ کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی طریقہ راج ہے، کہیں گھنٹی بجائی جاتی ہے، گھڑیال بجا کر لوگوں کو عبادت اور کے لیے جمع کیا جاتا کے لیے، جیسے کہ ہم تو گھنٹی نہیں بجاتے، خیر اذانوں سے، اسپیکر سے، یہ ان باتوں میں ہے کہ بہت سارے دوسرے ادر اسکول آف تھاٹ بھی ہیں ان کے گھنٹی بجائی جاتی ہے، لیکن ہمارے اذان دی جاتی ہے، صبح عبادت کے لیے جمع کیا جاتا ہے، تو کہیں کچھ نہ کچھ کر کے نا ہر بندہ اپنا کسی نہ کسی طریقے سے اکٹھا کرنے کی کوشش کرتا ہے، کوئی سائن دے کر، یہ بتانے کا مقصد ہے۔
نوع انسانی میں جو چیز رائج ہو جاتی ہے وہ برقرار رہتی ہے، صرف طرزوں میں تبدیلی واقع ہوتی رہتی ہے۔ اسلام نے امت مسلمہ کو ایک مرکز پر جمع کرنے اور اللہ کی عبادت کے لیے بلانے کا جو طریقہ واضح کیا ہے اس کا نام ہے اذان۔ سبحان اللہ۔ اذان اپنی جگہ عبادت بھی ہے۔ اسلام نے اللہ کے نام کی منادی کرنے والوں کو عزت سے سرفراز کیا ہے۔ سبحان اللہ، کہ ایک آدمی دیتا ہے لیکن وہ اذان دے رہا ہے اللہ کی طرف بلانے کے لیے کہ نماز کا ٹائم ہو گیا، یا یہ ساری اس میں چیزیں شامل ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں طریقہ بتا دیا واضح اذان دینے کا، جو کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ بلند آواز سے پکارو لوگوں کو۔ تو لیکن ایک بات اور یہاں شیئر کرنی کہ اس میں یہ پتہ چلا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے عرض کی اللہ پاک میری کون سنے گا؟ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا آپ پکارو، سنانا میرا کام ہے، پہنچانا میرا کام ہے لوگوں پر۔ تو یہ ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے طریقوں پہ خود بھی چلنا ہے، اللہ تعالیٰ کی شریعت کے مطابق قرآن پاک کی تعلیمات ہے، سنت نبوی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ اب یہ قرآن پاک کی تعلیمات میں جو حد ہے، جو شریعت ہے، اس کے مطابق چلتے ہوئے ہم اپنی بھی اصلاح کریں اور دوسروں تک اللہ کا پیغام دیتے جائیں، کیونکہ اثر کرنے کی باری جب آتی ہے تو اس پہ نہ غصہ کریں، نہ لڑائی، نہ جھگڑا، نہ کوئی کسی پہ ناراض ہوں۔ جتنی بار بھی بتانا پڑ جائے، فرض کرو ہمارے گھر میں ہمارے بچے ہیں، بہن بھائی ہیں، چلو بہن بھائی کے علاوہ سب سے پہلے اپنے بچے ہیں یا اپنے بہن بھائی ہیں، گھر والے ہیں، ان کو وہ غصہ بھی کرتے ہیں تو کوئی طریقہ ایسا ہونا چاہیے کہ ہمیں بڑے پیار سے ہلکا سا ان کو کہہ دینا چاہیے اللہ کا یہ پیغام ہے۔ اب وہ عمل میں لائیں نہ لیں، اس پہ غصہ نہیں کرنا چاہیے۔ بعض اوقات ہوتا ہے اس پہ بہت غصہ کیا جاتا ہے، ناراضگی ہو جاتی ہے، جس سے اور بھی دل آزاریاں ہو سکتی ہیں، کام ٹھیک ہے نا۔ تو ہمیں اللہ سے دعا کرنی چاہیے ساتھ میں ان لوگوں کے لیے کہ اللہ اس پہ رحمت فرمائے، ہم سب پہ فرمائے کہ جو ہم نے اللہ کا پیغام پہنچا دیا اس میں اللہ تعالیٰ اثر ڈال دے۔ تو یہ تبلیغ کرنا یہ بھی ایک اذان میں ہی ہے کہ اللہ کی طرف بلانا، اللہ وحدہ لا شریک لہ ہے۔ پتہ اگر بعض اوقات کہتے ہیں ہمیں پتہ ہے، جی پتہ ہے، ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، لیکن ایک ریمائنڈر بھی آ جاتا ہے، پتہ ہونے کے باوجود مصروف زندگی ہے، اس میں ہمیں بعض اوقات نہیں بھی یاد رہتا، تو پھر اس میں یہ ہے کہ ریمائنڈر کوئی دینے والا ہو تو یہ تو بہت بڑی خوش قسمتی ہے انسانوں کے لیے۔ اب اذان کا ذکر ہو رہا ہے تو آئیے دیکھتے ہیں اذان کے دوران گفتگو کرنے والے کے برے خاتمے کا خوف کا بیان کیا جا رہا ہے۔ صدر الشریعہ بدر الطریقہ حضرت علامہ مولانا مفتی محمد امجد علی آدمی علیہ رحمۃ اللہ القوی فتاوی رضویہ شریف کے حوالے سے نقل کرتے ہیں، جو اذان کے وقت باتوں میں مشغول رہے اس پہ معاذ اللہ عز و جل خاتمہ برا ہونے کا خوف ہے۔ بہار شریعت حصہ نمبر 3 صفحہ نمبر 41 آپ لوگوں سے یہ شیئر کیا گیا۔ اب اس میں یہاں بھی اس چیز پہ ٹاپک کے اوپر رک کے بات کی جائے کہ اذان ہو رہی ہوتی ہے اور ہم اپنے باتوں میں مشغول ہوتے ہیں اور فون آئے ہوتے ہیں، یہ نہیں کہتے کہ چلو ہمارے ساتھ کوئی اور کی بھی عادت اللہ تعالیٰ بدلے، اس نیت سے اس کو کہیں بھئی ہولڈ رکھیں، آپ اذان ہو رہی ہے، آپ بھی جواب دیں اور ہم بھی جواب دیتے ہیں، اس کے بعد بات کر لی جاتی ہے۔ تو کیا ہے جس کے فون آیا ہے اس کو بھی بتائیں گے اللہ کا پیغام، تو وہ آگے بھی بتائے گا، تو اس طرح یہ اچھی چیز شروع ہو جائے گی، اور جو اچھا کام شروع کرتا ہے اس کو بہت اجر و ثواب اپنا بھی ملتا ہے، اور جہاں جہاں تک جو لوگ کر رہے ہیں ان کا بھی اللہ تعالیٰ دیتا ہے۔ تو ایک اچھے کام کرنے کا کتنا بڑا صلہ ہے کہ، اور برے کام کا یہی ہے کہ اگر کوئی برا کام کرے، جیسے اذان کا ذکر ہو یا ہم کوئی آ گیا، بعض اوقات ہوتا ہے کہ ذہن میں آ جاتا ہے کہ کوئی کیا کہے گا، بدتمیزی نہ ہو جائے، کوئی ناراض نہ ہو جائے، بھئی اس کو اللہ کی بات بتائیں کہ ایسی بات کا پتہ چلا ہے، خاتمے کا خوف ہے، تو خاتمہ بالایمان کی ہم دعا کرتے ہیں نا، وہی صحیح عید والا دن ہوتا ہے جب انسان دنیا سے خاتمہ بالایمان کے ساتھ جائے گا۔ اس کی فکر کرنی چاہیے، جو دنیا کی جو عید ہوتی ہے نا، خوشیاں، یہ بھی صحیح ہے الحمدللہ رب العالمین، لیکن صحیح جو خوشی ہے وہ خاتمہ بالایمان کی فکر کرنی چاہیے انسان کو۔ تو اس کا حوالہ بھی دیجیے، اذان کا جواب دینے والا جنتی ہوگا، یہ بھی بتایا گیا کہ اذان شروع ہو تو باتیں اور دیگر کام کاج موقوف کر کے اس کا جواب دینا چاہیے۔
موقوف کا مطلب ہے وقف کر دینا. جو ابھی آپ سے ذکر ہوا کہ کوئی فون آیا اس کو ہولڈ پہ رکھ لیں, بند نہ کریں چلیں کوئی ناراضگی کا کسی کے بعد تو, لیکن جو سب سے مالک ہے خالق ہے اس کی ناراضگی کا ہمیں سب سے پہلے سوچنا چاہیے نا, ہمارے خاتمے کا ہونا چاہیے کہ قیامت کے والے دن یہ چیزیں ہمارے لیے کیا دیں گی. تو یہ بھی سوچنا ہے, اور دوسروں کو بھی بچاتے ہوئے کہ اس کو فون بند نہ کریں, کٹ آف نہ کریں, اس کو ہولڈ رکھیں. ایک تو اس کی ہمارے ساتھ ساتھ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس پہ رحمت فرمائے گا, وہ آگے بھی بتائے گا. تو یہ ہے کہ موقوف کر دیں. موقوف سے یہی پتہ چلا کہ دیگر کام کاج جو ہم کام کر رہے تو تھوڑی دیر کے لیے, اذان کتنی دیر کی ہوتی ہے, تو ان چیزوں کو دیکھیں. صبر اللہ تعالیٰ دے ہمیں, ہمارے وقت میں, مال میں, جان میں اللہ تعالیٰ برکت عطا فرما دے کہ ہم اپنے کام جو کریں تھوڑی منٹ کی اذان ہے وہ سنیں اور اس کا جواب بھی دیں آگے سے. تو اس میں بتایا گیا ہے کہ موقوف کر کے اس کا جواب دینا چاہیے. ہاں اگر مسجد کی طرف جا رہا ہے یا وضو کر رہا ہے تو چلتے چلتے وضو کرتے کرتے جواب دے سکتا ہے. اب یہ ہے کہ بعض اوقات بہت سارے ایسے ملک ہیں جہاں باہر ہاتھوں میں, جس کو صحن کہتے ہیں, اس میں وضو کی جگہ بنی ہوتی, چلے وہاں اونچی الفاظ میں کہا جاتا ہے, لیکن بعض اوقات کئی ملکوں میں ایسا نہیں ہے تو غسل خانہ میں وضو کرنا پڑتا. تو دل میں اس کی جواب تو نہیں دے سکتے, لیکن وضو کی جو ہیں وہ نیتیں جو کر سکتے ہیں, لیکن منہ سے زبان سے نہ بولیے گا کیونکہ واش روم پاک جگہ تو نہیں ہے نا. تو بہرحال اللہ تعالیٰ ہمیں یہ بھی یہ کہے کہ ہم وضو کے لیے ایک پاک صاف علیحدہ سے ایک جگہ بنائیں, اور اس میں جس میں ہمیں آپ وضو کرتے ہوئے ہم ذکر اذکار بھی کر سکے. بہرحال واش روم میں نہ کیجیے گا, یہ باہر کی بات ہوتی ہے, باہر کہیں انتظام ہے وضو کا یا چلتے چلتے اس کے. اور پھر اس کے بعد ہے جب ایک دم ساری ایک جگہ ڈفرینٹ جگہوں پہ اذانیں ہو رہی, تو اس میں ہے کہ پہلی اذان کا جواب دینا کافی ہے. اگر سب اذانوں کا جواب دے دے تو بہتر ہے, یعنی کہ اذان کا جواب دینے والوں کو بھی کیا خوب بہاریں ہیں. اس کے لیے ماشاءاللہ سے بتایا گیا ہے کہ تاریخ دمشق جلد نمبر 40 صفحہ نمبر 412 پر ہے کہ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک صاحب جن کا بظاہر کوئی بہت بڑا نیک عمل نہ تھا وہ فوت ہو گئے. تو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام علیہ رضوان کی موجودگی میں فرمایا, کیا تمہیں معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے جنت میں داخل کر دیا ہے؟ سبحان اللہ. آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ کہ خوشخبری دے دی, کوئی اور دے سکتا ہے؟ نہیں نا, دعا کر سکتا ہے. لیکن یہ تو خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اللہ کے حبیب کی بات ہو رہی ہے, جن کے منہ کے الفاظ سچ ہیں, حق ہیں. تو کہہ دیا, اس پر لوگ تھوڑا سا نا تعجب, ہلکا, یہ نہیں کہ ماننے کو, تعجب کا مطلب تھوڑا سا ہوا کہ تعجب کا مطلب ہوتا ہے متوجہ بھی تو ہوتا ہے نا کہ ایسا ہو گیا. تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم بشارت دے رہے ہیں کہ جنت میں داخل کر دیا ہے. تو وہ یہ تو بظاہر ان کا کوئی بڑا عمل نہ تھا, یعنی ظاہری طور پر وہ جو جس کے بارے میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم بشارت فرما رہے ہیں, تو وہ جو صحابہ کرام موجود بیٹھے ہیں تو دیکھا کہ وہ عملی طور پہ بظاہر ظاہر دیکھنے میں تو ایسا نہیں تھا. تو ہمیں کسی کو ایسے دیکھ کے اندازے نہیں کرنے چاہیے, یہ بھی پتہ چلا. تو آگے بڑھتے ہیں. چنانچہ ایک صحابی ان میں سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے گھر گئے, جو جن کے بارے میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم بشارت فرما رہے ہیں کہ جنت میں داخل کر دیا. ان کی بیوی سے پوچھتے ہیں کہ آپ کے شوہر کا کون سا ایسا خاص کوئی بڑا عمل جو ہمیں معلوم نہیں ہے صرف. تو انہوں نے جواب دیا, اس کی وائف نے, مرحوم کی وائف نے, کہ اور تو خاص بڑا عمل مجھے معلوم نہیں ہے, بس میں اتنا جانتی ہوں کہ دن ہو یا رات ہو جب بھی وہ اذان سنتے تو وہ جواب ضرور دیتے تھے. سبحان اللہ. یہ تاریخ دمشق ابن اساکرج 40 نمبر ہے, صفحہ نمبر اور 412 اور 413 پہ. مخلصاً دارالفکر بیوت, اللہ عز و جل کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری مغفرت ہو کہ اذان اور جواب اذان کے تفصیلی احکامات کے معلومات کے لیے مزید آپ لوگ فیضان اذان کا جو رسالہ ہے ان کا تو وہ پڑھ سکتے ہیں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو یہ جو ہم اذان کے درمیان میں باتیں کر لیتے ہیں اور فون آیا ہوتا ہے یا کٹ ایسے کو کام کر لیتے تو اللہ ہم سب کو معاف فرمائے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب اتوب الیہ. اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ سبحان اللہ بکرۃ و اصیلا.
تو کیا پتہ چلا، ابھی اذان حضرت ابراہیم علیہ السلام کا چیپٹر پڑھ رہے ہیں تو وہ ساتھ ساتھ نمبر 8 کے حوالے سے پڑھا، تو ہمیں کیا پتہ چلا کہ اذان جو ہے نا اذن ہے، پکارنا ہے، حرف ندا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف بلانا، دعوت جو دیتے ہیں وہ بھی اسی میں سمجھیں، کیونکہ اللہ کی طرف جب ہم بلاتے ہیں تو جو کوئی بھی دعوت دے بلائے اس کو مائنڈ نہ کریں، نیت کر لیا کریں، انما الاعمال بالنیات کی۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہماری نیت کو جانتا ہے، سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ اب احرام باندھنا اور لبیک کہنا، اس کے بعد اب ہمیں حج کا تو پتہ چل گیا، سبحان اللہ۔ اور یوم ترویہ کی وجہ تسمیہ کیا ہے، آئیے جانتے ہیں۔ یوم ترویہ کی وجہ تسمیہ میں مختلف اقوال ہیں اور علماء کا مختلف اختلاف ہے۔ یوم ترویہ یعنی ذی الحج کے 8ویں دن کا نام ہے، جیسے کہ میں نے ذکر آپ سے کرتی ہوں، کہیں 8واں دن گزر گیا ہے، کہیں 8واں دن ہے اس عشرے کا، ذی الحج کا، تو اس کو یوم ترویہ کی کہتے ہیں، 8ویں دن کا نام ہے۔ اس دن حاجی مکہ مکرمہ سے منی کی طرف روانہ ہوتے ہیں، چونکہ یہ حضرات زمزم کا پانی خوب سیر ہو کر پیتے ہیں، سبحان اللہ، اس لیے اس کو ترویہ کہتے ہیں، سبحان اللہ۔ ہمیں یہ بھی پتہ چلا آب زمزم پینے کا جب حاجی سیر ہو کے جاتے تو اس کو ترویہ کہتے ہیں، 8ویں دن۔ ترویہ بروزن تفعل بمانی سیراب کرنا ہے، یہ ارتوا سے ماخوذ ہے جس کے معنی ہے پانی پیا اور غسل کیا، اور حاجی اس روز کثرت سے آب زمزم پیتے ہیں، سبحان اللہ، کثرت سے۔ اللہ ہم سب کو بھی پلائے، ہم سب بھی جائیں ہیں، دعا کریں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ آمین۔ ایک وجہ تسمیہ یہ بھی بتائی جاتی ہے کہ ترویہ کے معنی ہے غور کرنا، سوچنا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے 8 تاریخ کی رات کو خواب میں دیکھا تھا کہ اپنے بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں۔ صبح کو سوچ میں پڑ گئے اور غور کرنے لگے کہ خواب دشمن خدا شیطان کی طرف سے ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ دن بار سوچتے رہے، کون؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بات ہو رہی ہے۔ جب عرفہ کی شب آئی تو غیب سے کہا گیا، جو کچھ تم سے کہا گیا ہے وہی کرو۔ اس وقت آپ نے سمجھ لیا کہ یہ خواب اللہ تعالیٰ کی طرف سے تھا، سبحان اللہ۔ اسی بنا پر اس کا نام یوم ترویہ رکھا گیا، یعنی کہ 2 اس کے فائدے مطلب بتا دیے 8 تاریخ کے، اور 9ویں تاریخ کو یوم عرفہ پہچان کا دن سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ یوم عرفہ کا مطلب کا بھی پتہ چل گیا، اس دن کا نام ہے پہچان کا دن، اور 8ویں دن کا جو یوم ترویہ ہے اس کا بھی پتہ چل گیا، اس کے 2 طرح سے سمجھا دیا کہ ایک تو اس دن حاجی جو ہے نا وہ سیر ہو کے، یعنی بہت زیادہ آب زم پیتے ہیں، پاک صاف ہو کے پھر وہ نکلتے ہیں، تو وہ ہے۔ دوسری حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس دن خواب آیا تھا، تو وہ ساری بتا دی، 2 طریقے سے اس کا وضاحت فرما دی، وجہ تسمیہ۔ اور عرفہ پہچان کا دن سے تعبیر کیا جاتا ہے، سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، آذن فی الناس بالحج، جو کہ شروع میں آیت پڑھی اس میں ہے نا، لوگوں میں حج کی منادی کر دو۔ منادی مطلب ایک ہوتا ہے نا زور زور سے پکارنا، مطلب اذان دی جاتی ہے، ہر گھر میں اس کی آواز جاتی ہے، ذرا لاؤڈ میں بولی جاتی ہے، رائٹ؟ تو منادی کرا دو۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے خلیل کو حکم دیا، خلیل کون؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بات، اور سبحان اللہ کہ وہ اس کے بندوں کو اس کے گھر کی طرف آنے کی دعوت دے، سبحان اللہ۔ چنانچہ وہ دعوتیں 4 ہیں، وہ دعوتیں پکارنا، انویٹیشن دینا 4 ہیں، آئیے جانتے ہیں۔ پہلی کون سی دعوت ہے؟ انویٹیشن اللہ کی طرف سے بندوں کو ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَىٰ دَارِ السَّلَامِ، اس کا ترجمہ ہے، اور اللہ تعالیٰ تم کو دار السلام کی طرف بلاتا ہے، سبحان اللہ۔ یہ دعوت ایک گھر سے دوسرے گھر کی طرف ہے، بیت علم سے عزت خانے کی طرف آنے کا حکم، غیبت کے مقام سے جہاں اللہ کو مشاہدہ کے مقاموں کی طرف آنے کی دعوت ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی، ٹھیک ہے۔ سیر کے جو زوال پذیر مقام سے مقام بقا کی طرف بلایا، بندوں کو ایسے گھر کی طرف بلایا جہاں کا آغاز رونے سے اور درمیانی راستہ تکلیف سے اور آخری حصہ فنا سے، ایسے گھر کی طرف بلایا ہے۔
جس کے شروع میں عطا، درمیان میں رضا اور آخر میں دیدار الہی ہے۔ سبحان اللہ۔ دوسری دعوت ہے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے امت کو اسلام کی دعوت۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ، اللہ کے راستے کی طرف حکمت اور اچھی نصیحت کے ساتھ بلاؤ۔ سبحان اللہ۔ دیکھو یہاں اللہ کا پیغام آ گیا، بلاؤ، چپ نہیں رہو۔ اگر خود کو اللہ تعالیٰ نے اتنی رحمت کر دی ہے نا، اللہ تعالیٰ کے راستے کھل گئے ہیں، تو اس کے ساتھ اپنے ارد گرد اپنے گھر والوں اور سب کو بلاؤ۔ یہ ہم سب رہتی دنیا تک بھی یہ پیغام دے دیا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے۔ کوئی پاس میں اللہ تعالیٰ کا کوئی پیغام ہے جس سے کسی کی زندگی سنور سکتی ہے، اس کو چھپاؤ نہیں، صدقہ جاریہ بناؤ۔ اللہ آمین۔ اللہ ہم سب کو ایسا ہی دل کھولے والے بنا دے، اور جو کام کر رہے ہیں ان چیزوں پہ، اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو رحمتیں اور برکتیں پہ نازل فرمائے اور سب کو ان کا ساتھ دینے والا بنائے۔ آمین ثم آمین۔ دعوت کا کام رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے سپرد فرمایا، لیکن امت کو سیدھی راست پر چلانا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے یہ سارا اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ دعوت کا حکم امت کو سیدھی راہ پر چلانے کے لیے رکھ دیا۔ چنانچہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ارشاد بعثت ہادیہ ولیس انی من الہدایۃ شیئا، مجھے رہنما بنا کر بھیجا گیا ہے، لیکن یہ میرے اختیار میں نہیں ہے کہ میں کسی کو زبردستی اچھے راستے پر ڈال دوں۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے بعث ابلیس غاویہ ولیس الیہ من الضلالۃ شیئا۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء، آپ جس کو پسند کریں اس کو ہدایت پذیر، یعنی کہ ہمارے لیے یہ تربیت ہے۔ اب پڑھنے والے اس میں یہ اللہ نے تو یہ بنایا ہی نہیں، ایسے کہہ دیا، ہمارے لیے ہے کہ اللہ جس کو چاہتا ہے سیدھی راہ پر چلاتا ہے، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے امتیوں کے لیے اور لوگوں کو دیکھ کر بہت دکھی ہوا کرتے، بہت زیادہ، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو سارے راستے مطلب ہر چیز کا راز و نیاز اپنا محبوب کو بتا دیے قیامت تک آنے والے، تو اس لیے دوزخ و جنت کا بھی ذکر ہے، لیکن جب تو اس کے لیے پھر جب دکھی ہوتے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے حبیب کا دکھی ہونا اللہ کو پسند نہیں ہے، تو اس پہ فرمایا کہ اے میرے محبوب، جو آپ پر وحی کی صورت میں آ گیا آپ نے سب کمپلیٹ کر دیا، اگر یہ راہ ہدایت پر نہیں آتے تو آپ دکھی نہ ہوں۔ اب یہ بندے بھی نہ چاہیں کہ ہمیں، اب اللہ تعالیٰ کی یہ حکمتیں ہیں، تھوڑی ڈھیل دینی بھی، اس کو میں یہی کہوں گی کہ اللہ تعالیٰ ٹائم دیتا ہے تاکہ میرے بندے میری طرف سدھر کے واپس آ جائے سیدھے راستے پر۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں سیدھے راستے پر چلائے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرما رہا ہے کہ اے محمد، تمہارے ذمہ صرف دعوت دینا، یا ایھا الرسول بالغ ما انزل الیک، اے رسول آپ پر جو کچھ اتارا گیا وہ لوگوں تک پہنچا دیجیے۔ ایک اور آیت میں ہے انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا، ہم نے آپ کو شاہد، بشارت دینے والا، ڈرانے والا، اللہ کے حکم سے اس کی طرف بلانے والا اور روشن چراغ بنا کر بھیجا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کتنی بڑی بات ہے۔ تیسری دعوت مؤذن کی ہے جو نماز کی طرف بلاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ومن احسن قولا ممن دعا الی اللہ وعمل صالحا، اس شخص سے اس اچھی بات کس کی ہو سکتی ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف بلاتا ہے اور نیک کام کرتا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے فرمایا کہ یہ آیت مؤذن کے حق میں نازل ہے، یعنی جس نے لوگوں کو نماز کے لیے بلایا اور اذان و اقامت کے درمیان نماز پڑھی، اس سے اچھی بات کس کی ہو سکتی ہے۔ سبحان اللہ۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اذان دینے والے، لبیک پڑھنے والے قیامت کے دن اپنی قبروں سے اذان دیتے ہوئے اور لبیک کہتے ہوئے نکلیں گے۔ سبحان اللہ۔ مؤذن کی اذان کی آواز جہاں تک جاتی ہے وہاں تک کہ یہ سب چیزیں اس کے لیے دعائیں مغفرت کرتی ہے۔ ہر
خشک و تر درخت اور مٹی جس نے بھی اس کی آواز سنی ہوگی اس کے لیے شاہد بن جاتی ہے۔ سبحان اللہ۔ مؤذن کے اذان کی آواز پر جس شخص نے مسجد میں نماز ادا کی ہوگی اس کی نیکیوں کے برابر نیکیاں مؤذن کے لیے بھی لکھ دی جاتی ہیں۔ یعنی کہ وہی بات ہوگی شروع میں شیئر کیا کہ اچھا کام کرنے والے کے لیے اللہ تعالیٰ اس کے اپنی بھی نیک عمل کا لکھتا ہے، اور لیکن اس کو دیکھ کر جو دوسرے اچھا کام کرتے ہیں، اللہ کے راستے پر چلتے ہیں، تو وہ کیا ہے کہ ان کو بھی ملتے ہیں، لیکن ان کے مال کے بھی ایسے ہی کہوں گی ان جو نیکی شروع کرنے والا ان کو بھی ملتے رہتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اللہ ہمیں ایسا بنا دے، نیک راہوں پہ خود بھی چلیں اور دوسروں کو بھی ساتھ دعوت دیں اللہ تعالیٰ کی۔ آمین ثم آمین۔ اذان و اقامت کے درمیان مؤذن جو سوال کرتا ہے اللہ اس کو دنیا میں دے دیتا ہے یا آخرت میں اس کے لیے جمع رکھتا ہے یا اس سے کسی برائی کو دفع کر دیتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کر دے، ہماری تمام غلطیوں کو معاف کر کے اللہ تعالیٰ اپنے کن سے ہماری غلطیوں خطاؤں کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نیکیوں میں بدل دے۔ یہ صرف اللہ کی طاقت ہی کر سکتی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نماز کا پابند بنائے۔ یہ جو اذان دی گئی آپ نے شروع میں، میں نے بھی پڑھا، سبحان اللہ۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن تمام لوگوں سے زیادہ لمبی اونچی گردن مؤذن کی ہوگی۔ سبحان اللہ، لمبی۔ یہ بھی فرمایا کہ جس نے 7 سال تک اذان دی اللہ تعالیٰ اسے دوزخ سے نجات فرمائے گا بشرط یہ کہ وہ اذان حسن نیت کی ساتھ دے۔ نیز فرمایا اللہ تعالیٰ مؤذن کو اس کی بلند آواز کے اعتبار سے بخشنے کا اتنا ہی اس پر لطف و کرم، اس کی تصدیق ہر وہ خشک تر چیز کرے گی جس نے وہ اذان سنی ہوگی۔ چوتھی دعوت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ہے۔ حق تعالیٰ نے فرمایا اذن جو ہم نے شروع میں آیت پڑھی اس کا ترجمہ پڑھ دیتی ہوں کہ لوگوں کو حج کی دعوت دو جو ہے اس کی تشریح اولاد کی جا چکی ہے کہ مطلب کہ اذان کا مطلب یہ بھی تو ہے نا کہ ہم اپنی بھی اصلاح کریں، اپنے بچوں کی بھی، اور جو اذان دیتا ہے اس کے یہ بھی بتایا گیا ہے کہ مؤذن کا دربان اللہ کا دربان ہے۔ ہر اذان کے عوض اس کو 1000 نبیوں کا ثواب دیا جاتا ہے، اور امام اللہ تعالیٰ کا وزیر ہے۔ ہر نمازی کے عوض سے 1000 صدیقوں کا ثواب دیا جاتا ہے۔ عالم اللہ کا وکیل ہے۔ ہر حدیث کے بدلے اس کو قیامت کے دن نور عطا کیا جائے گا اور اس کے لیے 1000 سال کی عبادت لکھی جائے گی، اور علم دین حاصل کرنے والے طلبہ اور خواہ وہ مرد ہوں یا عورت ہو وہ اللہ تعالیٰ کے خدمت گزار ہیں، ان کی جزا جنت ہے، اس کے سوا کچھ نہیں ہے۔ سبحان اللہ۔ تو کیا ہے اس میں علم سیکھنے والوں کے لیے بھی مرتبے ہیں، اذان دینے والے کے لیے۔ اذان کی کئی قسمیں ہم نے یہاں 4 تو جانی، لیکن سب سے زیادہ یہ ہے کہ اس میں یہ ہے کہ اذان جو تبلیغ کرتا ہے وہ بھی ایک اذان میں ہی دیکھے سوچا جائے تو پکارنا ہی ہے نا، دوسروں کو بلاتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ ہمیں آج کے دن دعا کریں کہ ہم اپنی اور دوسری لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے، یہ نیت کر لیں اللہ تعالیٰ ہمارے تمام گناہوں کو معاف کر دے جو جانے انجانے میں کیے ہیں۔ اور یہ دیکھیں اللہ تعالیٰ کا گھر کا طواف اللہ تعالیٰ ہم سب کو نصیب کرے۔ یوم ترویہ کے ہمیں وجہ تسمیہ پتہ چلی، اس کی عظمت پتہ چلی، ماشاءاللہ سبحان اللہ۔ پھر کیا ہے کہ اس کی عظمت کے ساتھ ساتھ حضرت اسماعیل علیہ السلام کا واقعہ، کنکریاں مارنا، مینا جانا، یہ سارا ہوا۔ اور انشاءاللہ تعالیٰ اگلا جو ہے نا آپ سے شیئر کیا جائے گا، کیونکہ یہ بھی جاننا بہت ضروری ہے کہ مثلا جو حاجی جو کنکریاں مارتے ہیں وہ سب کو پتہ ہے، لیکن ایک دوسرے کا شیئر کر لیں، اور جس کو نہیں پتہ وہ پتہ چل جائے گا تو زیادہ ہمیں بھی یہ اذان ہی ہے، ایک اذن ہی ہے ایک دوسرے تک پہنچانا پیغام، اور جو ہم سیکھیں اور وہ سیکھ کے اور ہمیں جو اللہ کا پیغام پتہ چلے قرآن اور حدیث کی روشنی میں،
تو وہ ہمیں دوسروں سے شیئر کرنا چاہیے، اور اس کا ثواب ہوگا۔ کوئی بھی اس پہ عمل کر لے اور اس کو اوپر عمل کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں میں شمار اللہ تعالیٰ کی رحمتیں ہو جائیں، تو کیا ہے کہ جو نیکی کی طرف بلانے والا ہے، اذان کا پتہ چلا ہے، تو اس میں اللہ تعالیٰ کے بہت سارے کریڈٹ ہیں۔ دوسرا اذان ہو یا سارے کام چھوڑنے کا بھی ہے، چھوڑ دیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں باعمل طریقے سے زندگی بسر کرنے والا بنائے، اور ہماری اولادوں کو، ہم سب کو اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنا فرمان بردار بنائے، ہماری ٹھنڈک بنائے، ہماری اولادوں کو نافرمانیوں سے بچائے، دنیا میں رہتے ہوئے اللہ تعالیٰ ہمیں عافیت سے رکھے، اور خاتمہ بالایمان اللہ تعالیٰ ہم سب کو دے۔ بس یہ ہے کہ زندہ رہتے ہوئے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہوئے ساتھ میں آخرت کو ضرور یاد رکھیں، ہر روز اپنا محاسبہ کریں اور دیکھیں ہم کہاں کہاں غلط ہیں، اس کو اللہ تعالیٰ کا فضل مانگتے ہوئے، کرم مانگتے ہوئے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر کرم ہو تو اللہ تعالیٰ کے ذکر کے ساتھ درود پاک زیادہ سے زیادہ پڑھتے رہیں، اور اپنے آپ کو دن بدن جو چڑھ رہا ہے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے کہ اللہ ہمیں ابھی بونس کی زندگیاں دے رہا ہے، تو ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ معافی دے دے، اور ہم اپنے آپ کو دن بدن اپنی غلطیاں سوچ کر اللہ تعالیٰ کے محبوب بندوں میں شمار ہونے کی جو دعا کرتے ہیں، اور جنت کی خوشخبریاں سب کو چاہیے، تو اس کے لیے تھوڑی محنت کرنی پڑے گی نا۔ تھوڑی میں اس لیے کہتی ہوں ذرا تسلی ہو جائے، حالانکہ ہمیں دوسروں میں محبت ڈالنی ہے، نفرتیں نہیں ڈالنی، لگن ہونی چاہیے، محبت ہونی چاہیے اللہ سے، اللہ کے پیاروں سے، اللہ کے حبیب سے، اس کی آل اولاد سے، اہل بیت طہار سے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ میرے اور آپ کے ایمان کی حفاظت فرمائے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ دن بدن جو ہماری نالج میں آتا ہے، جیسے اذان کا بھی آج آ گیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پہلی اذان، تو یہ ساری ماشاءاللہ سے سبحان اللہ، اللہ کا شکر ہے، کرم ہے، اور اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو آئندہ سال حج بیت اللہ نصیب فرمائے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے اقدس پہ حاضری دے کے درود و سلام کا نذرانہ قادت ادھر جا کے بھی پیش کریں، آمین ثم آمین۔ ہماری تمام مساجد کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نمازیوں سے آباد و شاد رکھے، تمام مساجد کو اس وقت رونقیں لگی ہوں گی اللہ کے گھر میں۔ اللہ کے گھر میں تو ہر وقت رونق ہے، ملائکہ کا نزول ہے، سبحان اللہ۔ یہ تو ہم لوگوں کی خوش قسمتی ہے کہ ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ موقع دے رہا ہے، اللہ کا بہت کرم ہے، شکر ہے، الحمدللہ رب العالمین۔ تو اسی کے ساتھ کہ مجھے اپنی اور دوسرے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ عز و جل، تو اچھی نیت کرنے پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اجر و ثواب دیتا ہے۔ ایک گھڑی بھر کی فکر آخرت کئی سالوں کے بعد سے بہتر ہے۔ بس یہی اسی کے ساتھ آپ سے اجازت چاہوں گی، اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح راستہ پہ استقامت عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ انشاءاللہ نئے ٹاپک کے ساتھ عرفہ کے کیا معنی، اس کی فضیلت کے ساتھ انشاءاللہ دوبارہ پھر حاضر خدمت ہوگی۔ اپنا بہت سارا خیال رکھے گا سب لوگ، اللہ ہم سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھتے ہوئے اس امید کے ساتھ ہم بہت سارا اللہ کا ذکر کے ساتھ درود پاک زیادہ سے زیادہ پڑھیں گے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، صلی اللہ تعالیٰ علی حبیبی خیر خلقہ محمد و آلہ و صحابہ اجمعین، برحمتک یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین۔ رحمہ فور یوٹیوب چینل کو دیکھتے رہیے، سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں، اس کا بیل کا بٹن آل کریں، اور تھمز اپ کو لائک بھی کر دیں۔ آپ کا بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ فی امان اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔